اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے احمدی مسلمان کی امتیازی خصوصیات دوسرے انسانوں بالخصوص عام مسلمانوں کے بالمقابل۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ آج کے پروگرام کا عنوان ہے احمدی مسلمان کی امتیازی خصوصیات دوسرے انسانوں بالخصوص عام مسلمانوں کے بالمقابل۔ احمدی مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کی نسبت سے کہ یہ ایک امتیازی بنیادی خصوصیات حاصل ہیں، مگر اس پروگرام میں دو بڑی امتیازی خصوصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، احمدیت حقیقی اسلام ہے۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت محمدیہ میں امام مہدی و مسیح موعود کے مقام پر فائز فرمایا ہے، یہ کہ آپ موعود اقوام عالم اور امام آخر الزمان ہیں۔ اس نسبت سے یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ روحانی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ یہ عالمگیر اسلامی نظام من حیث الجامات ایک امتیازی شان کا حامل ہے۔ اس روحانی نظام میں شامل افراد اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس نظام سے روحانی فوائد حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ خاکسار نے ان روحانی فوائد کو ایک احمدی کی امتیازی نمایاں خصوصیات سے تعبیر کیا ہے۔ اس روحانی نظام میں شامل ہونے کی وجہ سے ایک احمدی دوسروں کی نسبت چند ایک امتیازی نمایاں خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ ایک احمدی کی سب سے بڑی اور پہلی امتیازی خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک احمدی کو امام آخر الزمان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسلام میں ظہور امام مہدی اور نزول مسیح موعود کی ایسی عظیم الشان اہمیت ہے کہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ قرآن مجید اور حدیث میں ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے سورت الجمعہ میں واضح اور صاف شفاف رنگ میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کا ذکر موجود ہے، اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی دوسری بعثت کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری تفسیر سورۃ الجمعہ میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی دوسری بعثت کی اچھی طرح وضاحت کی ہے۔ پس ایک احمدی مسلمان کو دوسرے انسانوں بالخصوص عام مسلمانوں کی نسبت یہ ایک خاص نمایاں خصوصیت حاصل ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی حکم کو مانتے ہوئے امام آخر الزمان کو ماننے کی توفیق ملی ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن لم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، کہ وہ شخص جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام اقوام عالم کے لیے قیامت تک کے لیے ایک مکمل اور آخری دین ہے،
اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مختصر اور جامع جواب تو یہ ہے کہ اس حقیقت کی موجودگی میں ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور امام مہدی اور نزول مسیح موعود کی پیشگوئی فرمائی ہے۔ اسلام میں ظہور امام مہدی اور نزول مسیح موعود کا عقیدہ اور بعثت نہ صرف یہ کہ قرآن مجید اور حدیث کے خلاف نہ ہے، بلکہ اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے۔ ایسا ہے تو تبھی تو اسلام میں ظہور امام مہدی اور نزول مسیح موعود کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے ضروری ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے، اور قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، مگر اس کے باوجود قرآن مجید میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کی پیشگوئی موجود ہے، اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کی نہ صرف پیشگوئی کی بلکہ زمانہ کی بھی نشاندہی فرما دی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ ان کی مسجدیں ظاہر میں تو آباد ہوں گی، لیکن ہدایت کے لحاظ سے بالکل ویران ہوں گی۔ اس زمانہ کے لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس جائیں گے۔ اب اس حدیث کے مضمون پر انتہائی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث میں اسلام کی انتہائی ذبح حالی یعنی خراب حالت کا ذکر کیا گیا ہے۔ خاکسار جب یہ کہتا ہے کہ اسلام کی خراب حالت کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد مسلمانوں کی حالت ہے، نہ کہ مذہب اسلام۔ جب مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے گی جیسا کہ اس وقت ہو گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی و مسیح موعود کے مقام علیشان پر فائز فرمایا، اور ایسا ہونا ضروری تھا کہ تاکہ مسلمانوں کی اصلاح ہو اور اسلام کی ایک عالمگیر بڑی جماعت پیدا ہو، تاکہ اسلام کی نشت ثانیہ کا کام ہو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت نے اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اس دہریت و مادیت کے دور میں اللہ تعالیٰ کے نام پر اسلام میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کسی جماعت کا قیام کوئی معمولی بات ہے؟ پس پہلی امتیازی نمایاں خصوصیت ایک احمدی کی یہ ہے کہ امام آخر الزمان پر ایمان لانے کی توفیق ملی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، ایک احمدی کی دوسری امتیازی شان یہ ہے کہ وہ نظام خلافت سے وابستہ ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری زمانہ کے بارے میں ساری احادیث کو یکجائی طور پر دیکھا جائے تو پھر ساری صداقت واضح ہو جاتی ہے۔ مثلاً سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری زمانہ میں اسلام میں دوبارہ خلافت قائم ہونے کی پیشگوئی فرمائی۔ حدیث کی کتاب مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ کچھ عرصہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا نبوت کا زمانہ رہے گا، پھر خلافت نبوت کے طریق پر قائم ہو جائے گی، اور اس وقت تک رہے گی جب اللہ تعالیٰ کا منشا ہوگا، پھر وہ ختم ہو جائے گی اور بادشاہت کا دروازہ کھل جائے گا، اور یہ کچھ عرصہ تک جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کھلا رہے گا۔ پھر اس کے بعد جابر حکومتیں شروع ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا، اور اس کے بعد دوبارہ نبوت کے طریق پر خلافت قائم ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ سامعین و ناظرین کرام، 1918 یا 1919 کی بات ہے، خلافت ترکیہ کا خاتمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق عزیز و حکیم ہے، اس اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سے 1905 میں پیشگوئی کروا دی، جو آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب الوصیت میں تحریر کر دی، یہ کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی جماعت میں مطابق پیشگوئی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلافت علی منہاج نبوت قائم کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی وفات 26 مئی 1908 کے بعد 27 مئی 1908 کو، یعنی اگلے دن، وفات کے اگلے دن، آپ علیہ السلام کی جماعت میں خلافت قائم کر دی۔ لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کی بھاری اکثریت نے آپ علیہ السلام کے دعوی امام مہدی و مسیح موعود کو جھٹلایا تھا، اس لیے عام مسلمانوں کے زعماء نے ہندوستان میں 1920-21 کے قریب تحریک چلائی، یہ کہ مسلمانوں میں خلافت قائم کی جائے، مگر افسوس کہ وہ خلافت نہ قائم کر سکے، اور اس وقت کے بعد سے آج تک کئی بار کوشش کی گئی، مگر ہر دفعہ مسلمان زعماء کو ناکامی ہوتی رہی ہے۔ اور جماعت احمدیہ پر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ 114 سال سے خلافت کا نظام جماعت احمدیہ میں جاری و ساری ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہی خلافت کو قائم کرتا ہے۔ جماعت احمدیہ میں نظام خلافت سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے سچے امام مہدی و مسیح موعود ہونے کی ناقابل تردید دلیل ہے۔ پس ہر احمدی کی دوسری امتیازی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ نظام خلافت احمدیہ سے منسلک ہے، اور احمدی برکات خلافت سے اپنی اپنی استعداد کے مطابق روحانی فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، احمدیوں کو دوسرے مسلمانوں کے بالمقابل کئی ایک نمایاں امتیازی خصوصیات حاصل ہیں، مگر وقت کی مناسبت سے اس پروگرام میں دو بنیادی امتیازی خصوصیات کا ذکر کیا جا سکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔